اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ سورہ نحل آیات 91 اور 92۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِ اللَّہِ اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم جب تم نے عہد کر لیا۔ پچھلی آیات میں قریش کا ذکر گزر چکا اور ان کے شریر لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے ضمناً یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر آئیں گے یہ اس پر ایمان لائیں گے، تو ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور تم نہ توڑو ان قسموں کو، بعد توکیدہا اس کے پختہ ہونے کے بعد، کہ جو تم نے پختہ قسمیں کھائی ہیں ان کو بھی مت توڑو۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے ایک ایک حکم کو پوری جماعت کے سامنے پیش کرتے اور اللہ کو گواہ اور ضامن بنا کر لوگوں سے اس کی پابندی کا عہد لیتے، اور لوگ قسم کھا کے اس کی پابندی کا عہد کرتے۔ اس طرح ان کی پوری شریعت کی حیثیت اللہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک عہد نامے کی تھی، چنانچہ اسی بنا پر تورات کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ تو جہاں اس عہد نامے میں شریعت کے عام احکام اور قوانین بھی تھے، اسی طرح اس میں یہ عہد بھی شامل تھا کہ بنی اسرائیل آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور ناصر رہیں گے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ اور تم نے بنایا اللہ تعالیٰ کو علیکم اپنے اوپر کفیلا گواہ ضامن۔ جس طرح کوئی حلف لیا جاتا ہے تو کوئی انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو یہ وہی کیفیت ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی وہاں پر گواہ بنایا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو، تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ کاللتی اس عورت کی مانند نقضت غزلہا جس نے اپنا سوت ادھیڑ ڈالا من بعد قوت اس کے مضبوط ہونے کے بعد، انکاسا تار و تار۔ انکاس نکس کی جمع ہے جس کے معنی ادھیڑی ہوئی رسی یا تار تار کیے ہوئے کپڑے یا سوت کے ہیں۔ تو یہ خاتون تھی جو صبح سے شام تک سوت کاٹتی رہتی، بناتی رہتی، بنتی رہتی، اور جب وہ بن جاتا تو شام کو سارے کو دھیڑ کر الگ الگ کر دیتی۔ تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس خاتون کی طرح مت ہو جاؤ کہ پہلے تو تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیے اور پختہ عہد کیے، قسمیں اٹھائیں، اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے پھر اس کو توڑنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس کی حمایت کرنے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے الٹا ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تو شام کو جب اس عورت کا کام مکمل ہو جاتا تھا تو اسے ادھیڑ کر پھینک دیتی تھی۔ اسی طرح جب ان سے اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اسے توڑ دیا۔ تتخذون تم بناتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم آپس میں اندیشے، ان تکون امتن کہ ہو جائے گی یہ امت، ہی اربا زیادہ، من امتن امت سے۔ تو اب ان کا حال کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی قسموں کو افساد اور مکر و فریب اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور ان کے جمے ہوئے قدموں کو اکھاڑنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی اس مفسدانہ کوشش کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔
یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو کہتے تھے اور یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ نیا دین کوئی اللہ کا دین نہیں ہے، ہمارے صحیفوں میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، نہ ہمارے نبیوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی وہ بیان کر دی گئی۔ دخلم بینکم ان تکون امتن ہی اربا من امتن، کہ ان کا حاسدانہ رویہ اور اندیشہ، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نئی قائم ہونے والی امت ہماری امت سے عدد اور قوت میں بڑھ نہ جائے۔ اس خوف نے انہیں حق کا حامی اور ناصر ہونے کے بجائے اس کا دشمن بنا کر کھڑا کر دیا۔ انما یبلوکم اللہ، یقیناً تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بھی اس کے ذریعے سے کہ اس میں ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ آیا یہ حق کا ساتھ دیتے ہیں یا صرف تعصب کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ہوا یہی کہ انہوں نے اپنا متعصبانہ رویہ اپنایا اور شیطان کے جال میں پھنس کر رہ گئے، تو یہاں انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور ضرور بضرور واضح کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، کہ جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں کو روز قیامت پھر واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، اور پھر ان کی مخالفتیں اور ان کا متعصبانہ رویہ ان کو لے ڈوبے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل آیات 93 سے 95۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَجَعَلَكُمْ، تو ضرور بنا دیتے تمہیں، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبر اور زور سے کام لینا چاہا ہوتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے جبر کے بجائے اختیاری معاملہ عطا فرمایا ہے، اور اس طرح امتحان بھی کرنا چاہا کہ کون ہے جو اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے ارادے سے کام لے کر ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے، اور کون ہے جو ضلالت کو چنتا ہے۔ اب جو طالب ہدایت ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور جو ضلالت پر ہی جمے رہنا چاہتے ہیں ان کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کے ماتحت ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، اما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ دونوں راہیں انسان کے سامنے رکھ دی گئی، ہدایت کا راستہ بھی اور ضلالت کا راستہ بھی۔ پھر انسان کو عقل بھی عطا فرمائی اور اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے سے رہنمائی بھی فرمائی۔ کائنات میں بہت سی علامتیں اور نشانیاں بھی رکھ دیں، تو یہ وہ سارے اسباب ہیں جو انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان نہ رسولوں کی بات مانتا ہے، نہ کتابوں سے رہنمائی لیتا ہے، اور نہ ہی اپنی عقل سے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اس کے عجائب سے اس کی پہچان حاصل کرتا ہے، تو پھر ایسا انسان خود ہی اپنے لیے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو،
دخلم بینکم، فریب کا ذریعہ آپس میں، جس طرح کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ بات جانی تھی کہ یہودیوں نے جو صاحب کتاب بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا آپ کی مخالفت کی، تو ان لوگوں نے اسلام سے روکنے کے لیے سب سے زیادہ جس ہتھیار سے کام لیا وہ ان کی قسمیں تھی۔ جھوٹے لوگ اول تو اپنی نفسانی کمزوری کے سبب سے قسمیں کھاتے ہی زیادہ ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہ تھی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف پیش کر سکتے، تو اس کیفیت میں یہ قسموں کا سہارا لیتے اور انہی کے بل پر کوشش کرتے کہ جن لوگوں کے قدم اسلام پر جم گئے ہیں ان کو متزلزل کر دیں۔ اس لیے فرمایا فتزل، پس پھسل جائے، قدم بعد ثبوتها، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، جم جانے کے بعد، کہ جن لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے آشنائی ہو گئی ہے تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اس کو بھی اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ انہی کے بارے میں آیت نمبر 91 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر کو مبعوث فرمائیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن عصبیت کی وجہ سے ان لوگوں نے ہر جگہ مخالفت ہی کی۔ اب یہ لوگ چونکہ سابق مذہب اور سابق انبیاء علیہ السلام کے وارث ہونے کے مدعی بھی تھے، اس وجہ سے اپنے مذہبی تقدس کے پردے میں لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ اس نئے مذہب اور نئے پیغمبر کو سابقہ مذاہب اور انبیاء سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے عذاب، بما صددتم، جو تم نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ تو یہ جو برا کام کر رہے ہو اس کا انجام بھی برا ہی نکلنا ہے کہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہو تو تمہیں عذاب بھی برا دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ بیچو، بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت میں۔ یاد رہے کہ لفظ اشترا خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں کوئی چیز دے کر اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لی جاتی تھی، تو اس کیفیت میں بائی اور مشتری دونوں ہی بیک وقت بائی بھی ہوتے تھے اور مشتری بھی ہوتے تھے۔ تو دنیاوی تھوڑے سے مال و متاع کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اس عہد کو تم توڑ رہے ہو، بیچ رہے ہو جو تم لوگوں نے اللہ سے کر رکھا ہے۔ انما یقیناً عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کہ اگر تم لوگ جو عہد اللہ سے کر چکے ہو اسے پورا کرو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو تم کو عطا فرمائے گا وہ بہت بہتر ہوگا اس سے کہ جس کے عوض آج تم اپنے دین کو بیچ رہے ہو، اپنے اس عہد کو توڑ رہے ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں چند دن ہیں، کیونکہ وہاں کا ایک دن ہمارے دنیا کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا، تو یقیناً اس حساب سے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔